اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہ راست رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا میزبان عباس علی قادری اور حاضرین اور ناظرین کو انتہائی ادب اور احترام سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، روز کی بنیاد پر ہمارے سیٹ میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء دین، مفتیان کرام اور سیاسی، سماجی، مذہبی اور مختلف اپنے جماعتوں سے تعلق رکھنے والے روز ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے ثناء خوان مصطفیٰ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج کے جو ہمارے بالخصوص مہمان ہیں، خاص ہیں، بلکہ سب خاص ہیں ہمارے لیے۔ میں ان کا تعارف کس الفاظ سے کروں؟ ماشاءاللہ ہماری شہر ہمارے جکم آباد کی آپ شان ہیں اور پہچان ہیں، تو بالخصوص میں ان کا نام لینا چاہوں گا جو چیئرمین سنی پارٹی پاکستان اور ضلعی صدر سنی اتحاد کونسل جکم آباد کے آپ بالخصوص سر انجام رکھتے ہیں خدمات۔ میرا مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور بالخصوص ہمارے اینکر پرسن ماشاءاللہ مختلف سیٹلائٹ چینلوں پر، اردو پر اور سندھی چینل میں بھی ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں۔ تو میں نام لوں گا ابو الحسن عبد الخالق قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں شکارپور سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں ہمارے باسط علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اور شکارپور سے اور بھی ہمارے ثناء خواں آصف علی اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں گزارش کروں گا اپنے باسط علی قادری صاحب کو حمد باری تعالیٰ کے اشعار سنائیں۔ اللہ 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 ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی اللہ 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 قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبرو اللہ 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 قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبرو، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن کی اللہ 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 اللہ۔ ناظرین، میں اپنے مہمان کے پاس جانا چاہوں گا جو بالخصوص کراچی سے بھی تشریف لائے ہیں۔ ویسے تو ہمارے شہر جکم آباد سے بلونگ رکھتے ہیں اور ہماری کال پر ماشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں، ان کی بڑی مہربانی۔ بالخصوص ہمارے چیئرمین سنی پارٹی پاکستان اور ضلعی صدر سنی اتحاد کونسل جکم آباد کے آپ ماشاءاللہ موجود ہیں ابو الحسن عبد الخالق قادری صاحب۔ السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ اچھا حضور، آپ کو ہمارا سیٹ کیسے لگا؟ ماشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن کیسے لگی؟ اور ماشاءاللہ ہمارے سی او صاحب زبیر بھائی ماشاءاللہ بہت انہوں نے کوشش کی ہر سال کی طرح، کیونکہ نظر نیوز نے ماشاءاللہ 4-5 سال سے ماشاءاللہ ایک جکم آباد کے اندر شعور انہوں نے ماشاءاللہ دیا، اور الحمدللہ پاکستان کے اور مختلف صوبوں کے نعت خوان علماء دین یہاں آتے ہیں۔ جی بالکل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں محترم جناب عباس علی قادری صاحب، اور ہمارے بہت واسطہ رہا ہے ان سے میرا، اچھا کہ جب وہ ماشاءاللہ صحافت میں جب انہوں نے انٹری لگائی تھی تو ایک چینل تھا،
تو ان سے جب انٹرویو لینے کے لیے جب انہوں نے مجھے کال کی تھی, مجھے وہ لمحہ یاد ہے. اچھا تو وہ جیکب آباد میں, تو میری بیسک پیدائش یہیں کی ہے. اچھا اب چونکہ شفٹ ہو گئے کراچی, تو بہرحال میں ایک بات ضرور عرض کروں گا, اور یہ سچی بات دل سے کر رہا ہوں میں, کہ میں مختلف سیٹلائٹ چینلز پہ جا رہا ہوں, کہیں پر ہوسٹنگ ہے, کہیں گیسٹ ایز جا رہا ہوں, اردو سندھی چینل. جیکب آباد لیول پر ہاں اس طرح کا اسٹوڈیو اور اس طرح کا انبلیویبل, کیا ہوا بالکل مائنڈ بلوئنگ جس کو میں کہوں, کہ میں اتنا, میرا مطلب وہ نہیں تھا کہ ایسا اسٹوڈیو ہوگا. آپ نے کال کی, میں نے کہا ٹھیک ہے, دل خوش کرنا ہے کیونکہ آپ تو بچے ہیں میرے. جی جی تو اس لحاظ سے مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا اسٹوڈیو جیکب آباد میں ہو سکتا ہے. کیا بات تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے سی او محترم زبیر احمد صاحب کو, کہ زبردست انہوں نے اہتمام کیا ہے. ماشاء اللہ. حضور آپ ماشاء اللہ موجود بھی ہیں, تو آپ کی ماشاء اللہ خدمات تو انجام آپ سے لیں گے ہی, اور آپ سے سوال یہ کریں گے کہ خاص کر رمضان شریف کا عشرہ ماشاء اللہ مغفرت کا جاری و ساری ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, حدیث پاک بھی ہے کہ عام انسان کو جیسے منہ میں بو آتی ہے, الرجی ہوتی ہے, تو ان کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ان کو منع فرما گیا, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا, اور مزید اور بھی فرمان آپ کو یاد ہوں گے ان کے حوالے سے ناظرین کو ہم بتا سکیں. قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 183 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, سبحان اللہ. کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. جی یہ اس لیے لعلکم تتقون, یہ اس لیے کہ تم پرہیزگار بنو. کیا بات. اب دیکھیں وہ بندہ جو, اب عام طور پر میں ناظرین سے بھی سوال کروں, آپ سے بھی سوال کروں, کہ کسی کے منہ میں بدبو ہو, کسی کے لباس میں بدبو ہو, کسی کے بدن میں بدبو ہو, تو وہ آپ کے قریب بیٹھا ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی یا مزہ آئے گا؟ تکلیف ہوگی, لامحالہ آپ بولیں گے کہ یار تکلیف ہی ہوگی. تکلیف ہوگی. تو وہ کیسے پرہیزگار ہو سکتا ہے جو کسی کی دل آزاری اور تکلیف کا سبب بنے؟ اللہ اکبر. بالکل. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک ہے فرمان کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے, پسندیدہ ہے. اچھا مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ صفائی نہ کریں منہ کی. اچھا. اور عام طور پر نا افطاری میں یا سحری میں یہ ہمارے یہاں روٹین بن گئی ہے کہ ہم تلی ہوئی چیزیں, مرغن غذائیں, روغنیات والی, پکوڑے تو سموسے, تو ان سے اور کھٹی چیزیں کھانے سے بلغم پیدا ہوتا ہے. اچھا. اب جب کوئی بندہ مرد یا عورت بلغم کو جیسے نگلے گا تو اس کے سانسوں میں بدبو ہوگی. اب اگر اس کے سانس میں بدبو ہے, یہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ نے اس کی وضاحت کی, اس حدیث پاک کی. اچھا. فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی, ایک درخت کا نام ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت سے جو کوئی چیز کھائے اور منہ کی بدبو ختم کرنے سے پہلے مسجد میں آئے تو اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اسی ضمن میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے منہ میں بدبو ہو, جس کے بدن میں بدبو ہو, جس کے لباس میں بدبو ہو, خاص طور پر جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں, بوٹ شوز وغیرہ میں, اور وہ گیلے پاؤں پر پہن لیتے ہیں, تو ان کے پاؤں میں زبردست تعفن اٹھتا ہے, بدبو ہوتی ہے. بالکل. تو جو گیلے پاؤں پر جراب پہننے کا عادی ہے تو وہ مسجد میں جانے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ وہ بدبو, یہ ثواب نہیں ہے, اس پر جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ گھر میں پڑھے گا تو بھی نماز مکروہ ہے جب تک وہ بدبو ختم نہ کرے. تو وہ یہاں پر کون سی بو, یہاں پر وہ بو جو روزہ رکھنے سے بندے کا معدہ خالی ہوتا ہے کم از کم 10 سے 11-12 گھنٹے, تو وہ خالی ہونے سے جو ایک مخصوص قسم کی بو نکلتی ہے, اس بو کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے, وگرنہ یہ بدبو لے کر مسجد میں جانا اور ایک ایک کی دل آزاری کرنا, تکلیف دینا, یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. یہ دل آزاری, یہ تکلیف ہے, اس سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا حضور, آپ یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ پیسٹ کرنا یا برش کرنا, کیا اس میں اپنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ماشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منہ کی بدبو کیسے ختم کی جائے. اس کے لیے اہتمام کریں. جیسے آپ دیکھیں نا, کوئی کہیں شہر سے باہر جانا چاہتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے, آپ نے جیسے پروگرام کرنے سے پہلے تیاری ضرور کری ہوگی نا, تو اس طرح سے آپ پیشگی تیاری کرتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے برش کر لیا کریں. پھر جیسے افطاری ہو تو برش پیسٹ کر لیا کریں. اب آپ کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کرنا کیسا, تو اس میں ہے ٹیسٹ. تو یہ ٹیسٹ جو ہے مصنوعی ٹیسٹ, وہ روزے کی حالت میں زبان ٹیسٹ کرنا
جس کو چکھنا کہیں گے، یہ فرض روزے میں مکروہ ہے، نفل روزے میں مکروہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس پیسٹ کا، تو یہ اگر ذرہ بھی گلے کے اندر چلا گیا تو روزہ چلا جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے پیسٹ برش کرنے کو مکروہ قرار دیا، نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک کریں، سندھی میں اس کو ڈندن مسواک اردو میں کہتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اس کی ممانت بھی نہیں۔ اچھا، بالکل بالکل۔ اچھا، بالخصوص رمضان شریف کے حوالے سے عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے ناظرین کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے، اور ماشاءاللہ جو آپ ماشاءاللہ بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اب جہاں تک تعلق ہے آپ کی بات کا، تو رمضان شریف میں کیا ہم نے پیغام دینا ہے، جی، تو پیغام تو میرے رب کائنات جل جلالہ نے دے دیا کہ یہ جو رمضان ہے تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ اس کی آسان ڈیفینیشن کہ وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے اس سے بچنا ہے، یہ ہے پرہیزگاری۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ پاک کو ناراض کرے اس سے بچنے کا نام ہے پرہیزگاری۔ تو پرہیز کرتے نا، اس چیز سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، اس سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ پرہیز کرو گے تو علاج سے بہتر ہے، دوائی سے بہتر ہے پرہیز۔ تو گناہ سے پرہیز کرنے والے کو پرہیزگار کہا جائے گا۔ تو اب رمضان شریف تو آ رہا ہے، دیکھیں اس کا اہتمام اللہ نے کیا کیا، کتنا پیار کرتا ہے رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے ساتھ، کہ جب ان کو اب دیکھیں نا، کوئی گھڑ سواری کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، میدان کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پہلے سے پیشگی تیاری کی جاتی ہے کہ اب یہاں پر یہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، تو ان کے لیے راہنمار ہونی چاہیے۔ تو میرے رب کائنات جل جلالہ نے کیسا زبردست اہتمام کیا کہ رمضان شریف میں نے ان کو دیا، رمضان روزے فرض کیے تاکہ یہ پرہیزگار بنے۔ اور پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ جب ان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہوگا، اور اس کے جو جتنے بھی چیلے ہیں، چاٹے ہیں، وہ سارے لگے ہوں گے، تو پرہیزگار نہیں بن سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ شروع ہونے سے پہلے چاند کو کھڑا کرتے ہی، نظر آتے ہی شیاطین اس کے چیلوں کو قید کر دیتا ہے، تاکہ اب تم آزاد رہو اور تمہیں کوئی گناہ کرنے کے لیے مبذول نہ کرے، آپ کی توجہ آپ کو گناہ کی طرف نہ کھینچے، آپ کو محبت سے نیکیاں کرنا آسان لگ جائیں۔ تو اب بھی اگر کوئی نہ سدھرے، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، ایسا موسم زبردست۔ اچھا، آپ کے میں بیچ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ بولے استاد عبدالخالق صاحب کو یہ کہیں کہ تھوڑا سندھی میں ہمیں دو اشعار جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، سندھی میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ یہ بیان فرمائے سندھی زبان۔ سندھی میں ॻाल्हायूं؟ جی جی، मां बेसिकली सिंधी आहियां، सूमरो आहियां मां، त सुठी ॻाल्हि आहे। पर तव्हां छो त तव्हांजी ट्रांसमिशन उर्दू में आहे, हिन जे करे मूं इहो अर्ज़ु कयो पए त तव्हां असल में मसइलो हीअं आहे त अल्लाह तबारक व ताला, ॾिसो न, हर शइ जो माइक आहे, हिन जो को कमु आहे, स्टूडियो आहे, इन जो कमु आहे, कैमरा जो कमु आहे, रोज़ो जेको आहे इन जो बि कमु आहे। कहिड़ो आहे? तव्हांखे परहेज़गार करणु आयो आहे। रोज़ो रखण जे बावजूदि तव्हां रिश्वत खां न मुड़ो, रोज़ो रखण जे बावजूदि व्याज खां न मुड़ो, रोज़ो रखण जे बावजूदि दिलाज़ारी खां न मुड़ो, रोज़ो रखण जे बावजूदि ठगीअ खां न मुड़ो, रोज़ो रखण जे बावजूदि तव्हां खाधे पीते जो रेट वधाए छॾियो, कपिड़े जो लिबास जो रेट वधाए छॾियो, तव्हां खाद खुराक जूं शयूं, अटे जो रेट, चांवरनि जो रेट, ॼण त ईअं थो लॻे ॼण त तव्हांखे हिकु ॿ टे इलाही तो आहार करे इजाज़त ॾिनी वई आहे। मञूं था पाकिस्तान में हुकूमत नाले जी का शइ न आहे। हिते जेको बि सीट वठणु ईंदो आहे पहिरीं ब्रीफ केस ॾेई करे पोइ पंहिंजी कटौती कंदो आहे। हिते गेमलर आहिनि सभु, त गेम हूंदी आहे हिकिड़ी, जुआ हूंदी आहे, ताकी असां हिते पूरो कमायूं। ऐं उहो त तव्हांखे कुझु न चवंदा, तव्हां खीर में पाणी विझो, रेट तव्हां 100 वारा 500 वठो, पर अल्लाह त ॾिसे थो, क़बर में बि त लहणो आहे। छो अहसासु न आहे? इन जे करे न आहे, हवस। मां रातो राति अमीर थियां, या त हवस हूंदी आहे नामयारे जी, मुंहिंजो नालो वॾो हुजे, मां वॾो लीडर मञां। लीडर हुजण जा लक्षण हुअण घुरिजनि, लीडर थी वेंदो। अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ इबादत ऐं तक़वा परहेज़गारी हुजे त अल्लाह जा महबूब थी वेंदो। बाबा कलंदर शाहबाज़, उस्मान मरवंदी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, गौसुल आज़म, पीरान पीर दस्तगीर, महबूब सुबहानी, सुल्तान बाहू केर हुया? फ़रिश्ता हुआ, न इंसान हुआ। इहो ई ॿ अखियूं, ॿ कन, हिकु वात, ॿ पेरूं, ॿ पेर ऐं ॿ हथ हुआ, मगर उन्हनि पंहिंजे अल्लाह खे राज़ी कयो। सारी राति सुबहान जागी जन यादि कयो, तन जी अब्दुल लतीफ़ चवे मिटीअ लधो मान, कोड़े कन सलाम अॻु अचो हुनजे। तव्हीं सेवाणी सरकार जी बारगाह में छो हाज़िरी ॾींदा आहियो? हुननि अल्लाह खे राज़ी कयो आहे, तव्हांजी दिलि पंहिंजो पाण ॾे वञे थी, त तव्हां अल्लाह खां टिजो, अल्लाह पाक तव्हांखे इज़तुनि सां नवाज़ींदो। क्या बात है, माशाल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम अबुल हसन अब्दुल खालिक कादरी साहब, जो मुख्तलिफ
ماشاءاللہ سیٹلائٹ چینل پر اردو ہو سندھی ہو ماشاءاللہ ان پر یہ ایسے ہی اپنا بیانات انداز ماشاءاللہ دکھاتے ہیں. آج ہمارے ماشاءاللہ مہمان بنے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ہماری خوش قسمتی ہے. تو آتے ہیں ہم اپنے ثنا خواں کے پاس جو شکارپور سے تعلق رکھتے ہیں. آصف علی اتاری سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو ماشاءاللہ چند اشعار نعت شریف کے بتائیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا تو ہمارا ہمارا نبی, اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں, غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. خوبصورت ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے آصف علی اتاری جو شکارپور سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے شکارپور سے باسط علی قادری جو ماشاءاللہ بہت پیاری آواز رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ
چند اشعار نعت شریف کے ہمارے ناظرین کو ایسے ہی ماشاءاللہ ماحول کو رکھیں. ماشاءاللہ عباس بھائی ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہم کو دعوت دی، اور ماشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ بہت زبردست ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے لیے اے مصطفیٰ خلقی خدا خدائی ہے، تیرے نور کی نور خدا آج تک روشنائی ہے، تیرے لیے مصطفیٰ. جب تو نہ تھا کچھ بھی نہ تھا، بس ایک ہی اللہ تھا. جب تو نہ تھا کچھ بھی نہ تھا، بس ایک ہی اللہ تھا، بس ایک ہی اللہ تھا. ربوبیت رب پاک کی ظاہر بھی کروائی ہے، تیرے لیے اے مصطفیٰ خلقی خدا خدائی ہے، تیرے نور کی نور خدا آج تک روشنائی ہے، تیرے لیے اے مصطفیٰ. ہوتا نہ آپ تو ہاشمی، ہوتے نہ یہ دونوں جہاں، ہوتا نہ آپ تو ہاشمی، ہوتے نہ یہ دونوں جہاں، ہوتے نہ یہ دونوں جہاں. حق کی حقیقت سر بسر آپ نے بتلائی ہے، تیرے لیے مصطفیٰ لاچار لالن ایک نہیں، محتاج ہے کل کائنات. لاچار لالن ایک نہیں، محتاج ہے کل کائنات، محتاج ہے کل کائنات. انبیاء اور اولیاء شاہ و گدا شیدائی ہے، تیرے لیے اے مصطفیٰ خلقی خدا خدائی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے شکارپور سے باسط علی قادری صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی نعت شریف پڑھی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، بالخصوص کوئٹہ سے ہمارے شوکت بگٹی صاحب، اور عامر بھائی منگریو صاحب کراچی سے، اور طالب بھائی ماشاءاللہ شنگریلا گلگت بلتستان سے، اور مختلف ماشاءاللہ ہمارے جگم آباد سے پنل بھائی ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، اسلم بھائی ہیں، اور شوکت بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ مزید کو بہت سارے نام ہیں، تو انشاءاللہ ہم پروگرام میں لیتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے مہمانوں کو عبدالخالق قادری صاحب اور باسط بھائی، آصف بھائی دعا میں یاد کریں. آپ کا میزبان عباس علی قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.